كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تو گھر کے اندر خاتون ذمہ دار ہے، وہ اپنے بال بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کی جائے گی. لہذا اگر بیٹی کے اندر یا بیٹے کے اندر کوئی خرابی وہ دیکھتی ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے میں یا اس کے بیٹی میں یہ خرابی ہے، تو ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکے، منع کرے، اس کو باز آنے کی تلقین کرے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کو برا کہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے. اگر آدمی برائی دیکھ کر کے برائی کو دل سے برا جاننے کی صلاحیت اور طاقت بھی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، تو اب اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، سامعین اعظام، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنی پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو
عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس پر رونق بزم میں جس عنوان کی وضاحت کا مکلف مجھے بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے تعمیر سیرت، مسلمان عورت کی اہم ذمہ داری۔ تعمیر سیرت میں معاشرے اور سماج کو بنانے میں ایک خاتون کا کیا کردار ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے اپنے دیے گئے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں اور خسارہ میں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کہا ہے اور انسان میں مرد اور خواتین یہ دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سیرت کی تعمیر میں یا معاشرے اور سماج کی اصلاح میں صرف مردوں کا ہاتھ ہے یا ان کی ذمہ داری ہے تو یہ بات مناسب اور درست نہیں ہے۔ کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہاں چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، عمل صالح کو انجام دینے والے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنے والے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت اور وصیت کرنے والے ہیں۔ غور کیجئے آپ کا صبر کی وصیت اور حق بات کی وصیت میں اور ایمان میں اور عمل صالح میں اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی شامل کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو نیک عمل کرے، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو یا اس کا تعلق خواتین سے ہو، ہم اس کو دنیا کی اس زندگی میں بہترین زندگی اس کو نصیب کریں گے، بہترین زندگی اس کو دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہا تم میں کا جو بھی کوئی، من یہ کلمہ عام ہے، مرد اور خواتین دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ کہا تم میں کا جو بھی کوئی شخص منکر دیکھے، من رہا منکم منکرن، اور یہاں دیکھنے سے یہ معنی نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھے، کسی کو خبر دی جائے، کسی کو بتلایا جائے اور کیسے بھی کسی بھی ذریعے سے اس کو پتہ لگے۔ من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کا یہ کام ولاۃ امور کریں گے، جو ذمہ دار ہے وہ کریں گے۔ اور اگر گھر کا معاملہ ہے تو گھر کے اندر خاتون ذمہ دار ہے، وہ اپنے بال بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کی جائے گی۔ لہذا اگر بیٹی کے اندر یا بیٹے کے اندر کوئی خرابی وہ دیکھتی ہے یا اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹے میں یا اس کے بیٹی میں یہ خرابی ہے تو ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکے، منع کرے، اس کو باز آنے کی تلقین کرے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کو برا کہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے۔ اور کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں کہا لَيْسَ مِن وَرَاءِ ذَلِكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اگر آدمی برائی دیکھ کر کے
برائی کو دل سے برا جاننے کی صلاحیت اور طاقت بھی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے تو اب اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ ایمان انسان کے اندر تفریق اور تمیز پیدا کرتا ہے. کون سی چیز مناسب ہے, کون سی چیز بھلی ہے اور کون سی چیز بری ہے. اگر یہ تمیز نہیں ہے انسان کے اندر تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. محترم حاضرین, اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں تم بہترین امت ہو. یہاں امت میں مرد بھی شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہیں. تم کو کیوں بپا کیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, تاکہ تم بھلائی کا حکم دو, وتنہون عن المنکر. یہ الگ بات ہے کہ میدان دونوں کا الگ ہو سکتا ہے, دونوں کا میدان الگ ہو سکتا ہے. اور پھر آگے گفتگو آپ کے سامنے آئے گی کہ کس کا دائرہ کار کیا ہے. دعوت و تبلیغ کے نام پہ اسٹیج سجا کر کے تقریریں کرنا, کیا یہ خواتین کی ذمہ داری ہے یا تعمیر سیرت وہ اپنے گھر میں رہ کر کے کریں گی؟ یہ گفتگو آپ کے سامنے ابھی آئے گی. محترم سامعین, ان آیات سے اور ایک آدھ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس سے یہ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تعمیر سیرت یہ خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہے. بلکہ بسا اوقات تعمیر سیرت کا جو کردار خاتون ادا کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. اور اگر خاتون کے اندر فساد ہے, بگاڑ ہے, تو مرد اگر اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو کما حقہ وہ اس کا اصلاح کارگر نہیں ہوگا. اس کی آپ مثالیں لیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن خاتون جو ہے گھر کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوئی. نتیجہ بیٹے کے اوپر ڈائریکٹ پڑا. اب دیکھیے اس واقعے کو اٹھائیے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. اس نے کیا کہا؟ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھ کو آج عذاب سے. قال لا عاصم لک اليوم, آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے وہ چلا گیا. دیکھا آپ نے ایک ماں کے کردار کا اثر بیٹے کے زندگی کے اوپر کس طرح سے ہوا. اور اسی واقعے کو آپ پلٹ دیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت ہاجر کو چھوٹے بچے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے میدان میں چھوڑا تھا. اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ سب واقعات جانتے ہیں, وقت کی قلت ہے, ہم تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. چھوڑ کر کے وہ گئے. بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم بچے کو اور شیرخوار بچے کو اور بیوی کو, حضرت ہاجر کو بٹھا کر کے جا رہے ہیں. بیوی پیچھے سے آتی ہے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ بے آب و گیاہ میدان ہے, میں کمزور عورت ہوں, چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. پیچھے سے پکڑا, کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بچے کو اور ہم کو یہاں چھوڑ دیجئے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. حضرت ہاجر نے کیا کہا؟ کہا کہ تب آپ جائیے, اذن لا یضیعن اللہ, تب اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ فرما برداری کا وہ اثر تھا جو خاتون کے اندر تھا. اللہ رب العالمین نے اس اثر کو ان کے بیٹے کے اندر منتقل کر دیا. حضرت ابراہیم گھر میں نہیں تھے, پرورش کس نے کی تھی؟ حضرت اسماعیل کی ماں نے کی تھی. اور جب یہ بچہ ساتھ میں چلنے کے لائق ہوا تو ایک روز حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ آج جو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ باپ کے بغیر بیٹا بگڑ گیا, باپ نہیں ہے اس وجہ سے بیٹی بگڑ گئی, راہ راست سے ہٹ گئی, یہ بہانہ میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے. حضرت ابراہیم نہیں تھے
اسماعیل علیہ السلام کی پرورش میں ان کا بہت زیادہ رول اور کردار نہیں تھا. حضرت ہاجر نے ان کی پرورش کی تھی, اور جب بیٹے سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا کہ آپ نے تو ہمیں پالا بھی نہیں ہے, آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے, آج آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے. لیکن سعادت مند بیٹے نے, جس کے اندر ماں کی فرما برداری کا اثر آیا تھا, اس نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. میرے بھائیو, اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو دیندار گھرانے تلاش کرو, کیونکہ دینداری کی قیمت پہ اگر تم دوسری چیزیں حاصل کرتے ہو تو تمہارے دونوں ہاتھ یہ خاک آلود ہو جائیں گے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک یا تربت یمینک. میرے بھائیو, آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو دینداری نہیں ہے, جانے دو, کمپرمائز کرتے ہیں. کس سے؟ دینداری سے. کہتے ہیں ہم گھر میں لا کر کے دینداری سکھا دیں گے, لیکن اگر یہی بات مالداری کے اوپر آئے تو اس میں کمپرمائز نہیں کرتے. یہ نہیں سمجھتے کہ چلو لڑکا ابھی اگر مالدار نہیں ہے, دیندار ہے, مالدار نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین آگے اس کو مالدار بھی بنا دے گا. یہ نہیں سوچتے, یہاں کمپرمائز نہیں ہے. لیکن یہ ضرور سوچتے ہیں کہ چلو مالدار ہے, دیندار نہیں ہے, تو آگے چل کر کے دیندار ہو جائے گا. یہ دین کی حیثیت ہے ہمارے اور آپ کے نگاہ میں. یہی وجہ ہے کہ آج صالح معاشرہ کا قیام نہیں ہو پا رہا ہے, اور ایک کردار جو اسلامی کردار, اسلامی تشخص جو ہماری ہونی چاہیے, وہ نوجوانوں کے اندر پورے طور پہ نہیں آ پا رہی ہے. میرے بھائیوں, ایک ماں کا اپنے بچے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے, اور ایک ماں کا اس کے بیٹے یا بیٹی کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے, اس کا آپ اندازہ لگائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں, والد مسلمان نہیں ہے, والدہ مسلمان ہوئی ہے ام سلیم, اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کی ان کے باپ کے سامنے. حارث ابن نظر موجود ہیں اور نصیحت کر رہی ہے ام سلیم کہ کلمہ پڑھو, اور والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ام سلیم میرے بیٹے کو بگاڑو نہیں, اس کو خراب مت کرو, تم بے دین ہو گئی ہو, تم میرے بچے کو برباد مت کرو. لیکن حضرت انس نے, آپ جانتے ہیں کس کی بات مانی؟ باپ کی بات نہیں مانی. حضرت انس نے اپنی ماں کی بات مانی اور کلمہ انہوں نے پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے. اور اس کے بعد ام سلیم نے پھر دعوت پیش کی اپنے شوہر کو, لیکن شوہر وہاں سے نکل کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہی ان کی وفات ہوئی. ایک خاتون کا تعمیر سیرت میں کیا کردار ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے رشتہ بھیجا, کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. ایک مومنہ عورت کا ایک مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ٹھکرائے جانے کے لائق نہیں ہے. آپ جیسے آدمی کا رشتہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بہرحال حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں, اور حضرت سلیم نے اپنا مہر حضرت ابو طلحہ کے اسلام لانے کو قرار دیا. یہ ایک خاتون کا اثر ہے میرے بھائیوں, جو ایک انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اسی طرح آپ بحیثیت بیوی اٹھا کر کے دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی فرعون کے بیوی کے کہنے کے اوپر بچی. اللہ رب العالمین کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں لائے گئے تو وہ سفارش کرنے والی ایک خاتون تھی جس نے یہ سفارش کیا تھا کہ فرعون اس کو مت مارو, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. ظلم و جبر سے چور فرعون کے اوپر بیوی کے نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے جو اس کا ازلی دشمن تھا
उसी को अपने घर के अंदर पनाह दे दी। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरऔन के घर के अंदर हुई। हम कहते हैं कि खातून का कोई असर नहीं है, खातून का यकीनन असर है। अगर ये खातून बहैसियत बेटी है तो बाप के ऊपर उसके नसीहतों का असर होता है, उसकी नसीहतों का असर होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी विशाखापट्टनम की सरजमीन पे एक मदरसा कायम है, उम्मे सुलैम। आप सबको मालूम होगा, जब इब्तिदाई अय्याम में यह मदरसा चल रहा था तो इसके जिम्मेदार ने मुझसे यह वाकया बयान किया, और वाकया आप सब लोग सुनिए। कि इसी विशाखापट्टनम में एक छोटी बच्ची उम्मे सुलैम में आती है पढ़ने के लिए, और पढ़ करके 2-4 महीने के बाद जब वो अपने घर गई तो उसने अपने बाप को यह वसीयत की कि अब्बा, हमने मदरसे में यह पढ़ा है कि टीवी देखना यह हराम है, इसको नहीं देख सकते। मैं उसी वक्त आपके साथ इस घर में रहूंगी जब आप इस टीवी को घर से हटाएंगे। उसके बाप ने जब तक वो टीवी अपने घर से हटाया नहीं, डिश का कनेक्शन जब तक उसने खत्म नहीं किया, वो बेटी अपने बाप को चैन से रहने नहीं देती है। असर नहीं होता है? जरूर असर होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये इसी शहर का वाकया है। और उस बच्ची के बाप ने मदरसे के जिम्मेदार से आकर के ये वाकया बयान किया, और उस जिम्मेदार ने ये वाकया हम तमाम लोगों के सामने, उस वक्त मैं यहाँ मस्जिद फुरकान में तरावी पढ़ाता था, ये उस वक्त की बात है। बरसबील तस्करा गुफ्तगू में बात जब आ गई तो हमने आपके सामने रखा। एक बेटी का बहैसियत बेटी ये किरदार होता है कि वो अपने बाप को, अपने घर वालों को, अपने मुआशरे और समाज को सुधार सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी बेटी का असर कैसा था, आप देखें उसको। कहा कि जब ग़ज़वा बद्र हुआ और आपके दामाद कैदी बनाए गए तो हजरत ज़ैनब ने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, उन्होंने फिदिया के तौर पर कैदियों को छुड़ाने और आजाद करने के लिए अपनी मां का, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा का दिया हुआ हार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना किया और भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े, और आपने सहाबा किराम को बुला करके कहा कि ये मेरी बेटी ने अपने मां का हार भेजा है मेरे दामाद को छुड़ाने के लिए, अगर तुम कहो तो मैं अपने दामाद को भी छोड़ दूं और इसी तरीके से मैं ये हार भी अपनी बेटी को वापस कर दूं कि ये उसके मां की निशानी है, ये उसके मां की निशानी है। मेरे भाइयों, किस तरह से बेटी से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअस्सिर हुए। इसी तरीके से अगर बहन है घर के अंदर और अगर उसका किरदार दुरुस्त है बहन का, तो भाई के ऊपर उसकी सीरत की तामीर में उसका बहुत मुस्बत असर पड़ता है। उसकी एक मिसाल आप ले लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करते हैं, मक्का फतह करने के बाद आपने सहाबा किराम की एक जमात को कबीले हवाजिन की तरफ भेजा कि जाओ वहां जाकर के उन लोगों को इस्लाम की दावत दो या उन्हें पकड़ कर लाओ। थोड़ी सी झड़प हुई और चंद लोग कैदी बना करके लाए गए। उसमें एक खातून भी थी जिनका नाम शैमा या सीमा कहा जाता है। उसने जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे सरदार की बहन हूं, तुम्हारे सरदार की बहन हूं मैं। लोगों ने तब भी उसको पकड़ करके सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खातून पहुंचती हैं तो उसने अपनी निशानी दिखाई, कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी रजाई बहन हूं, यानी हलीमा सादिया की मैं बेटी हूं। आपने जिस खातून का दूध पिया है मैं उस खातून की बेटी हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मेरी बहन है तो आपने चादर बिछा दी, उसको बिठाया चादर में और कहा कि बहन, अगर तू यहां रहना चाहती है तो इज्जत वकार के साथ मेरे साथ रह सकती है, और अगर तू जाना चाहती है तो इज्जत वकार के साथ हम तुम्हें वापस भेज देंगे, जाओ अपने घर चले जाओ।
خاتون نے کہا، اس بہن نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن نے کہ اللہ کے نبی میں واپس جانا چاہتی ہوں. لہذا وہ مسلمان ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکریاں اور اشرفیاں اور کچھ خادم اور غلام ان کے ساتھ دے کر کے ان کو روانہ کیا. یہ دیکھا آپ نے ایک بہن کا اثر ایک بھائی کے اوپر کس طرح سے ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں، خاتون بحیثیت پھوپھی اپنے بھتیجے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے قبیلے میں ایک قافلے کو روانہ کیا. جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو بہت سارے لوگ بھاگ گئے اور ان بھاگنے والوں میں حضرت حاتم طائی بھی تھے، وہ بھی بھاگ گئے. ان کی پھوپھی ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کو پکڑ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے وہ آئے. اس بوڑھی خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میں تنہا ہوں، بوڑھی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے آپ چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے گھر واپس جانے دیجئے. ایک میرا بھتیجا ہے جو میری دیکھ بھال کرنے کے لیے، وہ بھی اب بھاگ گیا ہے، وہ بھی اب موجود نہیں ہے، مجھے آپ چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 مرتبہ جب اس نے درخواست کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت علی وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے خاتون، نبی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، اب گھر کیسے جاؤ گی؟ ایک سواری مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سواری کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر کے تم اپنے گھر چلی جانا. اس بوڑھی خاتون نے نبی سے درخواست کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری بھی دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری بھی عطا کر دی. اب اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی، حضرت حاتم طائی کے پاس، اور کہا کہ چلو مدینے، اور چل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو اور تم مسلمان ہو جاؤ. لہذا پھوپھی نے زبردستی کر کے اپنے بھتیجے کو لے کر کے وہ آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت حاتم طائی مسلمان ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے بحیثیت پھوپھی کتنا بڑا کردار اس خاتون نے ادا کیا کہ دائرہ اسلام میں حضرت حاتم طائی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. میرے بھائیوں، اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں شریعت کے اندر. آج لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مرد نہیں ہے اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اگر کوئی خاتون اپنے بچوں کی اصلاح کرتی ہے، جو ذمہ داری ہے اس کی، جانتے ہیں یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے جس کے لیے کھولا جائے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت کا دروازہ جب کھلے گا تو آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، آپ کے پیچھے جانب ایک خاتون کھڑی ہوگی. آپ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ خاتون کون ہے تم؟ تمہارا یہ مقام، تمہارا یہ مرتبہ تم کو کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ یہ کہے گی خاتون کہ مجھ کو اللہ نے یہاں پہ بھیجا ہے اور میرا یہ عمل ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں بیوہ تھی، شوہر کے انتقال پر میں نے صبر کیا اور اس کے جو بچے تھے اس کے بچوں کی میں نے پرورش کی، اس کی پرورش و پرداخت میں نے کوئی کمی نہیں کی، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقام اور مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. اب غور کیجئے کہ خاتون کا کردار کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے کس قدر سراہا ہے کہ وہ مقام عطا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خاتون کو جنت کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا. یہ کون سا عمل ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ یہ خاتون آج اپنا کردار ادا کیسے کرے گی؟ ادا کیسے کرے گی؟ ہم لوگوں نے خاتون کو صرف اس حیثیت میں رکھا ہے کہ چلو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، گھریلو جو ذمہ داری کچن کے اور دوسرے ہیں اس کو یہ نبھا دے، بس یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ صحابیات کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کیا کرتی تھی کہ مرد ہم سے سبقت لے گئے، وہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھائیے،
ہمیں بھی دین کی باتیں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا تاکہ وہاں جا کر کے ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور ان کو صحیح باتیں بتلائیں. آج ہم لوگوں نے اپنے معاشرے اور سماج میں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے یکسر دور کر رکھا ہے. آج خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اسلام صرف ہماری پہچان اور ہماری آئیڈینٹی ہے کہ کالج کے فارم کے اوپر جہاں ریلیجن کا کالم ہوتا ہے وہاں پہ ہم صرف بولڈ میں اسلام لکھے کیپیٹل لیٹر میں, بس اس کا یہی مطلب ہے. توحید کی کیا اہمیت ہے, یہ دین اس کی قدر و قیمت کیا ہے, یہ ہم نے آج ان کو بتلایا ہی نہیں ہے, اس کی فرصت بھی ہمیں نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ارتداد کا اور اس فتنے کا جو رونا ہم رو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم سے دور رکھا ہے اور خاص کر کے دینی تعلیم سے دور رکھا ہے. اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو کسی بھی کالج کے باہر یا کسی بھی اسکول کے باہر آپ جا کر کے کھڑے ہو جائیں اور 10 مسلم بچے اور بچیوں سے یہ پوچھیں کہ توحید کسے کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں, کلمے کے شروط کیا ہیں, کوئی نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. لیکن آپ دوسری چیزیں پوچھیں ان سے, اور پھر ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے. مسلمان بچے یہ تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے ہیں, معاف کیجئے گا, جو بات حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کالج یا اسکول میں 50% 60% اگر ہم کو نمبر آ گیا تو چلو ہم بہت کامیاب ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں مسلم بچیاں یہ 90%, 95%, 96% یہ نمبرات لے کر کے آتی ہیں اور ان کو کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس کالج میں دینی ماحول نہیں ہوتا, وہاں پھر انہی لڑکوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو دوسرے ہوتے ہیں. عشق کے نام پر, محبت کے نام پر, چونکہ بیس ہم نے مضبوط نہیں کیا ہے, بنیاد ہم نے مضبوط نہیں کی ہے, توحید کی تعلیم نہیں دی ہے, کتاب و سنت کی اہمیت ان کو بتائی نہیں ہے, محبت کے فتنے میں گرفتار ہو کر کے وہ اپنے دین کا سودا کر لیتی ہیں, کیونکہ ان کے سامنے اسلام صرف ایک ریلیجن کا نام ہے, ایک مذہب کا نام ہے, ایک پہچان ہے جو وہ اپنے رکھ رہی ہیں. وہ پہچان کسی بھی وقت مٹا دی جا سکتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان کے نگاہ میں. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سیرت بہتر بنے اور کردار ہمارا اور آپ کا درست ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلم خواتین کو مسجدوں سے جوڑیں, ہفتہ واری دروس کا انتظام کریں, مسجدوں کے کردار کو فعال بنائیں, کتاب و سنت کی تعلیم دیں. گھروں کے اندر اگر انتظام ہو سکے تو گھر میں انتظام کریں, جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی دینی تعلیم ان تک پہنچانے کی جو بھی کوشش ہو سکے وہ سعی پیہم ہم کریں اور اس میں لگ جائیں. ورنہ میرے بھائیوں معاملہ جب ہاتھ سے پورے طور پر نکل جائے گا تو اس کے بعد رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں ہوگا, اور اس وقت جب ہم پچھتائیں گے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا پیغام یہ ہے کہ خواتین کو مسجد سے جوڑے, ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں, دین کی اہمیت ان کو سکھائیں تاکہ گھر کے اندر دینی ماحول بن سکے اور وہ اپنی ذمہ داری اپنے چہار دیواری کے اندر رہ کر کے پورے طور پر انجام دے سکے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.